باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بلندر صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم، آج کے اس متبرک اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ انعام کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ جو حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں، جو نہیں واقف، ان کے لیے جملہ ضروری ہے کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوتی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ گفتگو قرآن کے اندر رہ کر کروں، کیوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ انعام میں۔ سورہ انعام قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چھٹا سورہ، اور اس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ فرما رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ۔ ایک ایک لفظ پہ غور رہے، اگر میں آیت کا ترجمہ سمجھا سکا تو آج کی میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ فرما رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ، یہ میرا سیدھا راستہ، یہ وہ نہیں، یہ توجہ ہے میرے جملوں پر۔ یہ جو لفظ حاضہ ہے نا، یہ عربی گرامر میں اس میں اشارہ قریب مذکر ہے، اس میں اشارہ قریب مذکر ہے۔ پتہ چلا اللہ کا راستہ اللہ کے بالکل قریب ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، فوراً میرے سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ چلو نہیں، چلا جاتا ہے روڈ پر، پیروی ہوتی ہے فعل میں۔ پتہ چلا وہ اللہ کا راستہ ایسا ہے جو فعل کرتا ہے، اس کے فعل کی پیروی کا نام صراط مستقیم کی پیروی ہے۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، فوراً میرے سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیکھو بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ آیت سے تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے کے مقابلے میں کچھ راستے بن نہ بیٹھتے تو اللہ منع نہ کرتا، ان کی نہ کرنا، میرے کی کرنا۔ توجہ ہے میرے جملوں پر۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے میں جلدی ترجمہ کروں، اگر ایک ایک لفظ پہ روکوں مجھے گھنٹے چاہیے۔ میرے مالکوں نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، مجھے دقت نہیں کہ مجھے آگے کیا پڑھنا ہے، اور میں جتنی گفتگو کروں گا قرآن کے اندر رہ کے کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فوراً میرے سیدھے راستے کی پیروی کرو، بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ اللہ کے راستے سے
دور ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے ذالکم وصاکم بہی، اللہ تمہیں اسی بات کی ہدایت کرتا ہے، اللہ تمہیں اسی بات کی نصیحت کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم ڈرنے والے بنو۔ پتہ چلا اللہ کی نظر میں متقی وہ ہے جو اللہ کے سیدھے راستے کی پیروی کرے، جو پیروی نہیں کرتا وہ متقی نہیں۔ جو اللہ کے سیدھے راستے کی پیروی کرے وہ اللہ کی نظر میں متقی ہے۔ نہیں آگے نہیں بڑھوں گا، مجھے ایک ایک لفظ پہ رکنا پڑے گا۔ یہ دیکھو متقی وہ نہیں جسے ہم متقی کہیں، متقی وہ ہے جسے اللہ متقی کہے۔ یا اللہ تیری نظر میں متقی کون ہے؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ البقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ نے صاحبان تقوی کی 10 نشانیاں بیان کی کہ میری نظر میں متقی کون ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ یا اللہ ایمان لے آئے متقی بن گئے، اللہ کی وعدہ یہ بھی نہیں۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے وہ مال خرچ کرے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، سائلوں میں، راہ گزروں میں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان میں۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میرے محترم؟ یا اللہ مال بھی خرچ کر دیا، اب متقی بن گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں وآتى المال على حبہ ذوی القربى، مال خرچ کر دیا متقی بن گئے، اللہ کی وعدہ ہی نہیں۔ وقام الصلاۃ، نمازی بھی ہو، وآتى الزکاۃ، زکاتی بھی ہو۔ یا اللہ نماز بھی پڑھی، زکات بھی دی، متقی بن گئے، اللہ کی وعدہ یہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اللہ فرما رہا ہے جب وعدہ کرے تو پورا کرے، بیعت کر کے توڑ نہ دے، مبارکیں دے کے پھر نہ جائے۔ تھکے بیٹھے میرے محترم سننے والے، مبارکیں دے کے پھر نہ جائے، جو وعدہ کرے پورا کرے۔ یا اللہ وعدہ بھی پورا کر دیا، اب متقی بن گئے۔ اللہ کے وعدے میں ابھی ایک شرط باقی ہے، ابھی ایک شرط باقی ہے۔ وہ کون سی شرط؟ اب اللہ فرما رہا ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ اللہ فرما رہا ہے جب میدان جنگ میں جائے تو صبر کرے، بھاگے نہیں۔ بڑا جملہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جب میدان جنگ میں جائے تو صبر کرے، بھاگے نہیں۔ بھاگ گیا ہے تو متقی نہیں، متقی نہیں تو جنتی نہیں۔ میں ذمہ داری سے جملے عرض کرنے کا عادی ہوں، متقی نہیں تو جنتی نہیں۔ کیوں اللہ نے پورے قرآن میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ نہیں کیا؟ جہاں بھی کیا متقین سے کیا، صاحبان تقوی سے کیا۔ اللہ فرما رہا ہے جو میرے سیدھے راستے کی پیروی کرے وہ متقی۔
میرا آج کا موضوع ہے راستہ. اگر میں راستہ سمجھا سکا میری محنت پوری ہو گئی. اللہ فرما رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کی پیروی کرو. یہ میرا سیدھا راستہ. اللہ فرما رہا ہے میرا سیدھا راستہ جو خود دکھائی نہیں دیتا. یہ میرا سیدھا راستہ ہے. راستہ کہتے کسے ہیں؟ راستے کی تعریف کیا ہے بزرگوں؟ راستے کی دو تعریفیں ہیں. اگر دونوں تعریفیں میں سمجھا سکا میری محنت سوارت ہو جائے گی. راستے کی دو تعریفیں. پہلی تعریف جو دو کو آپس میں ملائے اسے راستہ کہتے ہیں. جو دو کو آپس میں ملائے اسے راستہ کہتے ہیں. یہ راستہ علی پر جاتا ہے. اس کا ایک سرا گجرانوالے سے جڑا ہوا ہے, دوسرا علی پور سے جڑا ہوا ہے. جو دو کو آپس میں ملائے اسے کہتے ہیں راستہ. اب گھر جا کے سوچنا کہ اللہ کا راستہ بنے تو کون؟ جو ایک طرف اللہ سے ملا ہو, دوسری طرف بندوں سے ملا ہو, نہ اس جیسا ہو نہ تم جیسا ہو. ادھر سے دیکھو تو مکان والا نظر آئے, ادھر سے دیکھو تو لا مکان نظر آئے. جو دو کو ملائے اسے کہتے ہیں راستہ. جو اللہ اور مخلوق کو ملائے اسے کہتے ہیں راستہ. قبلہ یہ دیکھنے والوں کا قصور ہے. ملا نے اسے ادھر سے دیکھا, اسے اپنے جیسا نظر آیا. نصیری نے ادھر سے دیکھا, اسے خدا نظر آیا. نہ اس جیسا ہے نہ تم جیسا. جملہ سمجھ میں آیا؟ اب راستے کی دوسری تعریف سنو. راستے کی دوسری تعریف دیکھو. موجودہ دور میں جتنے راستے بنتے ہیں یہ ایجنڈے کے تحت بنتے ہیں, پلاننگ کے تحت بنتے ہیں. میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے, میں جاہلوں میں گفتگو نہیں کر رہا. اگر آج سے آپ بزرگوں 2000 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس دور میں راستے کیسے بنتے تھے بتلاؤں کیسے بنتے تھے. کوئی قافلہ ایک منزل سے سفر کر کے دوسری منزل تک پہنچتا, اس کے جو قدموں کے نشانات بنتے ان نشانات کا نام راستہ. بڑا جملہ ہے, اگر سمجھ میں آ گیا بڑا جملہ ہے. کوئی قافلہ ایک بندے کے چلنے سے راستہ نہیں بنتا. کوئی قافلہ ایک منزل سے سفر کر کے دوسری منزل تک پہنچتا, اس کے جو قدموں کے نشانات بنتے ان نشانات کا نام راستہ. پتہ چلا راستہ بنتا ہے چلنے سے. راستہ بنتا ہے چلنے سے. مالک تو چلا کب ہے جو تیرا راستہ؟ میں بڑا جملہ کہہ گیا, بڑا جملہ کہہ گیا. مالک تو جو فرما رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم میرا راستہ ہے, اس کی پیروی کرو. راستہ بنتا ہے چلنے سے. تو چلا کب؟ تو چلا کب جو تیرا راستہ؟ یا پھر ہر مسلمان یہ بات تسلیم کر لے کہ کوئی چلنے والے ہیں. میں بڑا جملہ کہہ گیا, آپ کی سماعتوں کی نظر بڑا جملہ کر رہا ہوں. کوئی چلنے والے ہیں جنہوں نے چل کے راستہ بنایا ہے. ان چلنے والوں کے قدموں کی پیروی کا نام صراط مستقیم کی پیروی ہے. کوئی چلنے والے ہیں جنہوں نے چل کے راستہ بنایا. اب نوجوان دوست سوچ رہے ہیں وہ چلنے والے ہیں کون؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ چلنے والے ہیں کون. قرآن سے پوچھیں گے کہ وہ چلنے والے ہیں جن کو قرآن کا ماننا پڑے گا. میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے. دیکھو ہر مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, پڑھتا ہے. 5 ٹائم نماز میں کم از کم 10 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھتا ہے. اور سورۃ الحمد میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم.
بتلا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ہدایت کر ہمیں سیدھے راستے کی، قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر۔ چاروں ترجمے میں نے پڑھے، چاروں میرے پاس ہیں، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ جتنے مسلمان بھائیوں کے بڑے بڑے ترجمے ہیں، لفظی ہوں با محاورہ ہوں، میرے پاس ہیں، میں دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے ترجمہ کیا دکھا ہمیں سیدھا راستہ، مولانا اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا بتلا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ۔ ایک ترجمہ ہے قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر۔ آیت ایک ترجمے چار، جملہ میرا سمجھ میں آ رہا، آیت ایک ترجمے چار، اتحاد بین المسلمین کے لیے بدلی تسلیم کرتا ہے، چاروں ہی ترجمے ٹھیک ہیں۔ میں پھر بڑا جملہ کہہ گیا، چاروں کے چاروں ترجمے بالکل ٹھیک ہیں۔ حیران ہو گئے میرے محترم سننے والے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چاروں ہی ٹھیک کیسے ہو گئے؟ دلیل دوں؟ اگر دلیل میں وزن ہوگا تو مان لینا۔ چاروں ٹھیک پتہ کیسے ہیں؟ او بھائی، جن بندوں کی ابھی تک ہدایت نہیں ہوئی ان کا حق بنتا ہے وہ کہیں مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ جن کو ابھی تک نہیں ملا ان کا حق بنتا ہے وہ کہیں دکھا۔ جن کو مل گیا وہ کہیں گے قائم رکھ۔ آیت میں فرق نہیں، بندوں میں فرق ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آیت میں فرق نہیں، بندوں میں فرق ہے۔ کچھ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ کو مل گیا، جن کو مل گیا وہ کہیں گے اس پر قائم رکھ۔ یہی فرق ہے الحمدللہ میں اور آمین میں۔ میں پھر بڑا جملہ کہہ گیا، یہی فرق ہے الحمدللہ میں اور آمین میں۔ آسان کر دوں، بھائی صاحب نے مجھ سے کہا عبد علی میرے لیے دعا مانگ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ میں نے دعا مانگی مالک آل محمد کا صدقہ بھائی صاحب کو بیٹا عطا کر۔ آپ سب کیا کہیں گے؟ آمین۔ اس آمین نے بتلایا کہ ابھی ملا نہیں۔ تھکے بیٹھے ہیں میرے محترم سننے والے، اس آمین نے بتلایا کہ ابھی ملا نہیں۔ آئندہ سال میں پھر آؤں، یہ پھر کہے میرے لیے دعا مانگ، میں پھر دعا مانگوں گا، پھر آپ کہیں گے آمین۔ جب تک نہیں ملے گا آمین جاری رہے گی۔ لیکن اگر میں آئندہ سال آؤں اسے اللہ بیٹا دے، یہ کہے گا الحمدللہ اللہ نے دیا ہے۔ بس سمجھ لینا، جہاں آمین ہو سمجھنا ابھی نہیں ملا، جہاں الحمدللہ ہو سمجھنا مل گیا ہے۔ آیت میں فرق نہیں، بندوں میں فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے میرے جملوں پر۔ مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر، قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر۔ قبلہ میں اگر اسی جملے پہ روکوں مجھے گھنٹے چاہیے اسی جملے پہ، لیکن ایک جملہ میں کہوں گا۔ کیا کہتے ہیں انسان؟ مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر، کون؟ تو۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، میں دیہات میں تو نہیں پڑھ رہا۔ مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر، کون؟ تو۔ کس سے ہدایت مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ جب ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہادی خود بنائیں، یہ کون سی منطق ہے؟ ہادی بھی وہ بنائے گا جب ہدایت وہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور دوسرا جملہ کہہ دوں، مالک سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ اب سوال اٹھا کہ یہ راستہ ہے کیا؟ یہ راستہ، جملہ بھولنا نہیں، کوئی چلنے والے ہیں جنہوں نے چل کے راستہ بنایا ہے۔ اب یہ راستہ کیا ہے؟ تو ہر مسلمان یہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان بندوں کا، بندے کا نہیں، بندوں کا
جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، یہ راستہ ہے ان بندوں کا، بندے کا نہیں، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ میں جملہ نہیں سمجھا سکا، آسان کرتا ہوں۔ سورۃ الحمد میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ راستہ ان بندوں کا ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ سورۃ انعام جو میں نے پڑھی اس میں اللہ فرما رہا ہے صراط مستقیم میرا راستہ۔ سورۃ الحمد میں فرما رہا ہے بندوں کا راستہ۔ سورۃ انعام میں اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم میرا راستہ ہے۔ سورۃ الحمد میں فرما رہا ہے بندوں کا راستہ ہے۔ پھر مان جا یہ بندے وہ ہیں جن کے قول کو اللہ اپنا قول کہتا ہے، جن کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے، جن کے راستے کو اللہ اپنا راستہ کہتا ہے۔ زندہ باد مردہ باد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جملہ سمجھ میں آیا؟ سورۃ انعام میں اللہ فرما رہا ہے صراط مستقیم میرا راستہ۔ سورۃ الحمد میں فرما رہا ہے بندوں کا راستہ۔ نہیں میں آگے چلوں گا ہی نہیں، میں داد لینے کی غرض سے نہیں پڑھتا، بات سمجھانے کی غرض سے پڑھتا ہوں۔ پھر جملہ سن، ہر مسلمان دعا مانگتا ہے مالک ان بندوں کا راستہ مجھے چاہیے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ کبھی عالم تنہائی میں سوچ لیا کر، جو راستہ مانگ رہے ہیں وہ بھی بندے، جن کا مانگ رہا ہے وہ بھی بندے، پھر تو اور وہ ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ وہ اور بندے ہیں، تو اور بندہ ہے۔ ان بندوں کا راستہ، پھر جملہ سن، ان بندوں کا راستہ۔ ابھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک؟ اس نماز میں آپ نے یہ جملہ کہنا ہے مالک ان بندوں کا راستہ مجھے چاہیے، بندے کا نہیں بندوں کا۔ کوئی تو بندے ہیں، ایمان سے بتا جب تو نماز پڑھ رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو مالک ان بندوں کا راستہ، اس وقت تیرے دماغ میں اللہ ہے یا بندے؟ میں بڑا جملہ کہہ گیا، بڑا جملہ کہہ گیا۔ اس وقت تیرے دماغ میں اللہ ہے یا بندے؟ جب تک تیرے دماغ میں بندے نہ ہیں تیری بندگی نہیں۔ مالک ان بندوں کا راستہ، یہ اللہ نہیں، بندے ہیں۔ اس وقت تیرے دماغ میں اللہ نہیں، بندے ہیں۔ پھر مان جا یہ بندے وہ ہیں جن کا تصور بھی عبادت ہے۔ میں بڑا جملہ بزرگوں کہہ گیا، یہ بندے وہ ہیں جن کا تصور بھی عبادت ہے۔ راستہ بنتا ہے چلنے سے، بھولا نہیں کہاں پہ آپ کو چھوڑا تھا؟ راستہ بنتا ہے چلنے سے۔ کوئی قافلہ ایک منزل سے سفر کر کے دوسری منزل پہ پہنچے، اس کے جو قدموں کے نشانات، ان نشانات کا نام راستہ۔ توجہ ہے میرے جملوں کو؟ بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر جملہ سنو، پھر جملہ سنو، راستہ بنتا ہے چلنے سے۔ کوئی قافلہ ایک منزل سے سفر کر کے دوسری منزل تک پہنچے، اس کے جو قدموں کے نشانات، ان نشانات کا نام راستہ۔ پھر ماننا پڑے گا چلنے والے پہلے ہوتے ہیں، راستہ بعد میں ہوتا ہے۔ یہ بھی مان جا وہ بندے پہلے ہیں، صراط مستقیم بعد۔ کوئی تو بندے ہیں، کوئی تو بندے ہیں
मालिक उन बंदों का कोई अता पता, कोई एड्रेस, उन बंदों का कोई अता पता, कोई एड्रेस। अल्लाह ने फरमाया आगे पढ़, मैंने उन बंदों का एड्रेस लिखा। आगे पढ़, मैंने उन बंदों का एड्रेस लिखा। मालिक ये कौन बंदे हैं? तो अल्लाह ने फरमाया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ये बंदे वो हैं जिन पर मेरा कभी गज़ब नहीं आया, वलज़ालीन, और ये ना कभी गुमराह हुए हैं। बंदा नहीं, बंदे, ना कभी इन पर गज़ब आया और ना वो कभी गुमराह हुए हैं। मैं 10-20 का नाम नहीं पूछता, किसी एक का लेके बता, लेकिन शर्त ये है कभी गुमराह न रहा हो, न कभी काफिर रहा हो, न मुशरिक रहा हो, न मुनाफिक रहा हो। बंदा नहीं, बंदे, कोई तो बंदे हैं। और अल्लाह फरमा रहा है ये कभी गुमराह नहीं हुए। तर्जुमा मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, गुफ्तगू मेरी रिकॉर्ड हो रही है, अपना तर्जुमा नहीं कर रहा। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी का तर्जुमा कर रहा हूँ। मौलाना मौदूदी ने भी यही तर्जुमा किया, पीर करम अली शाह ने भी यही तर्जुमा किया। ये बंदे वो हैं जो कभी गुमराह नहीं हुए। पता चला ये बंदे वो हैं जिनका माजी भी पाक, हाल भी पाक, मुस्तकबिल भी पाक। बंदा नहीं, बंदे, और हैं भी पहले, हैं भी पहले। मुझे तो मिंबर की कसम, अगर मैं बंदों पे आयतें पढ़ूं, सिर्फ बंदों पे आयतें कुरान से पढ़ूं, शाम हो जाएगी, आयतें खत्म नहीं होंगी। कोई तो बंदे हैं। आइए चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ। बंदे पहले, रास्ता बाद में। बंदे पहले, रास्ता बाद में। हो सकता है कोई कहे कैसे? आइए चलता हूं मैं कुरान की तरफ। अभी जो आज पढ़ने लगा हूं, ये आज तक केवल सूरत स्वाद की 38वां सूरा कुरान मजीद का। अल्लाह ये फरमा रहा है, या इब्लीस हो मा मना का अंता जो दल मा खलक तो बेयदैया अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीम। इब्लीस तुझे किसने मना किया? किसने मना किया? आदम के सजदे से तू उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। या तो मुझे अल्लाह के हाथ समझा दे या मान जा उस वक्त कोई ईदुल्लाह था, या कोई ईदुल्लाह था। पाँच दकीके मेरे पास रह गए हैं, 6 दकीके इसके अंदर मुझे गुफ्तगू को तमाम करना है। अब जो जुमला आ गया इसको सुन लो। जिंदगी रही तो फिर कभी सही, जिंदगी रही तो बंदों पे आयते पढ़ूंगा, लेकिन एक सुन, तू तकब्बर करता है या तू उनमें से? मैं बड़ा जुमला कह, या तू बुलंद मर्तबे वालों में से है। पता चला जब अल्लाह आदम को सजदा करवा रहा था तो कोई बुलंद मर्तबे वाले मौजूद थे जिन पर ये कैद नहीं थी कि वो आदम को झुके। जो आदम को न झुके वो दूसरों की बैत कैसे कर सकते हैं? सारी आयतें मेरे हाफजे में, सारी आयतें छोड़ रहा हूं। जब उसने इनकार किया, अल्लाह ने कहा निकल जा मेरे दरबार से। अल्लाह ने निकाला। जब वो निकला तो उसने जुमला कहा, उसने कहा काला फबे इज्जत का, परवरदिगार तेरी इज्जत की कसम से बेइज्जता होके निकला है, अल्लाह की इज्जत का कायल है। काला फबे इज्जत का, परवरदिगार तेरी इज्जत की कसम, ला उगवे यन्नहुम अजमईन, मैं सबको बहकाऊंगा, सबको अगवा करूंगा, सबको गुमराह करूंगा, सबको छोड़ूंगा, किसी को नहीं, सबको सबको
الا مگر عبادت کا منہم المخلصین، لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلتا، بندہ نہیں بندے۔ اب مجھے بتا جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت تو بندہ بھی ایک تھا، صرف آدم۔ وہ کہہ رہا جو تیرے چنے ہوئے بندے ان پہ میرا زور نہیں چلتا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، ان پہ میرا زور نہیں چلتا۔ دکھ کی بات یہ ہے لعنتی کو اللہ کے چنے سمجھ آ گئے۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، لعنتی کو اللہ کے چنے سمجھ آ گئے۔ مسلمانوں کو ابھی تک اللہ کے چنے سمجھ نہیں آئے۔ جن کو، جملے کو میں ملانے لگا ہوں، جن کو شیطان ایک لمحے کے لیے بہکا نہ سکے انہی بندوں کو قرآن کی زبان میں معصوم کہتے ہیں، انہی بندوں کو قرآن کی زبان میں معصوم کہتے ہیں۔ آخری جملہ اور طالب دعا، آخری جملہ اور طالب دعا زندگی رہی تو پھر کبھی صحیح۔ اتنا تو مان کے کوئی بندے ہیں جن کا ماضی بھی پاک، حال بھی پاک، مستقبل بھی پاک۔ میں نے کہا میں 10-20 کا نام نہیں پوچھتا، کسی ایک کا لے کے دکھا، ورنہ میں تجھے دکھاؤں کہ وہ پاک کون ہے۔ ان کا قول بھی پاک، ان کا فعل بھی پاک، قول بھی پاک، فعل بھی پاک۔ اگر ان کا قول پاک نہ ہوتا تو مباہلہ کے میدان میں نہ جاتے، اگر فعل پاک نہ ہوتا دروازہ مسجد میں نہ کھولتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا قول بھی پاک، جن کا فعل بھی پاک، 24 گھنٹے طیب، 24 گھنٹے طاہر۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اے میرے محبوب آپ کے بعد اس قرآن کے وارث ہم نے بنائے ہیں۔ کن کو بنایا ہے؟ جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں، بندہ نہیں بندے۔ قرآن کے وارث بھی بندے۔ یا پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کا وارث ہوں؟ نہیں کر سکتا، قرآن کرنا ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن طاہر ہے، 24 گھنٹے یہ قرآن طاہر ہے، 24 گھنٹے۔ گھر جا کے سوچنا وارث کیسا ہونا چاہیے۔ وارث بھی وہ بنے جو 24 گھنٹے طاہر ہو۔ نہیں، جملہ سمجھا دوں، جملہ سمجھا دوں، یہ جملے کو سمجھا کے اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، قرآن میں آج کیا لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر باوضو، باوضو۔ ترجمہ احمد رضا خان بریلوی کا، ترجمہ احمد رضا خان بریلوی کا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ پتہ چلا قرآن کے لفظوں کو ٹچ کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، وضو ضروری ہے۔ آپ نے وضو کیا، قرآن پکڑ لیا، اب قرآن تیرے ساتھ، تو قرآن کے ساتھ، بس اتنا بتلا دے کتنی دیر کا ساتھ، اتنا بتلا دے کتنی دیر کا ساتھ۔ جتنی دیر تو باوضو رہے قرآن تیرے ساتھ، تو قرآن کے ساتھ۔ ادھر وضو ٹوٹا، قرآن نے ساتھ چھوڑ دیا، تو ایک طرف ہو گیا، قرآن ایک طرف ہو گیا۔ پھر مان جا جن کا وضو ٹوٹ جائے وہ قرآن کے وارث نہیں۔ قرآن کے وارث وہ بندے جو 24 گھنٹے
البلاغ والمبین.